جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کی کوشش میں ایک نیا اور خطرناک کھیل رچایا جا رہا ہے جسے وہ آپریشن مہادیو کا نام دے رہے ہیں۔ بھارت نہ صرف بے گناہ افراد کے فیک انکاؤنٹر کر کے شہید کر گیا بلکہ پاکستان کے خلاف اس کے ذریعے ایک پراپوگنڈا بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں کھڑی، اور کیا بھارت یہ عمل بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی؟ اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور میں شدید ناکامی کے بعد فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا، آپریشن مہادیو۔ فیک انکاؤنٹر شروع کر دیے ہوئے ہیں، تو یہ مان کیوں نہیں جاتے، اپنی پبلک کو مطمئن کر لیں کہ اس دفعہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کریں گے؟ تو اس طرح کے ایسے بونڈے ہتھ کنڈے کب تک یہ کرتے رہیں گے، اور کب تک اپنے آپ کو اس طرح ان چیزوں میں انوالو کرتے رہیں گے؟ یہ تو باز نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پورا مذہب جو ہے، ان کا جو بلیف ہے، اور یہ جس چیز پہ، یہ جس مذہب پہ یہ بلیو کرتے ہیں، میں ہندو مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں نریندر مودی اور جو اس کے کرمنل گینگ ہے اس کے مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، دہشت گردی، کلنگ، ٹارچر، لنچنگ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل پریس میں کور ہو چکی ہیں۔ یعنی بھارت میں لنچنگ کا لفظ جو ہے وہ نریندر مودی کے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا استعمال شروع ہوا تھا، اور دنیا کی بہت بڑے بڑے اخبار ہیں جنہوں نے یہ لگایا تھا کہ نریندر مودی جو ہے اس کے زمانے میں بھارت کے اندر اقلیتوں کی لنچنگ ہو رہی ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا جو ہے وہ نفرت کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا ذلالت کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک حکومت کے اوپر لوگوں کو لنچنگ کرنے کا، مائنورٹیز کو لنچنگ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اور ٹائمز نے ایک خبر چھاپی تھی، خبر کیا چھاپی تھی، اس نے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر نریندر مودی کی تصویر چھاپی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈیوائڈر ان چیف۔ تو یہ اگر آپ کسی بھی طرف سے کسی بھی وقت یہ توقع کرتے ہیں کہ بھارت کوئی سینسیبل گیم خطے میں کھیلے گا، وہ ہو نہیں سکتا۔ ایس سی او کی سمٹ ہوئی ادھر، راج پال سنگھ نے کیا کیا، اس کی ڈیفنس منسٹر نے، کہ وہ اپنا جو وہ اعلامیہ تھا وہ سائن کیے بغیر آ گیا۔ رافیل جو مارے گئے، جس کی تباہی ہوئی، اس کا انہوں نے آخری وقت تک ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ابھی ان کا فارن منسٹر بھی کہتا ہے جی ہماری ہاں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ جو جھوٹ کا یہ ایک پلندہ ہے بھارت کے اندر، دہشت گردی کا ایک جو پلندہ قسم کی جو قیادت ہے، اس سے آپ اگر تو توقع کرتے ہیں کہ وہ عقلمندی کی کوئی بات کریں گے یا کوئی عمل کی بات کریں گے، یہ نفرتوں سے نکل آئیں گے، تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی یہ کر نہیں سکتے۔ تو اگر وہ یہ کر نہیں سکتے تو ہمیں اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ پہلے آپ سے بہت جگہ جا کے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کرنا ہے، جس کے اندر انہوں نے سیکورٹی فورسز کو انوالو کرنا ہے، اور جس کے اوپر انہوں نے جو ان کے پاس آلریڈی لوگ پاکستان سے، آپ پتہ ہے بہت سارے لوگ گئے تھے، کچھ اوور اسٹے کر گئے تھے، کچھ بارڈر کراس کر جاتے ہیں، پھر یہ ان کو واپس نہیں کرتے۔ وہ 723 جو پاکستانیوں کا جن کا ذکر یاسین ملک کا جو کیس ہے جس کو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے، افضل گرو کا کیس ہے جس کو انہوں نے پھانسی دی تھی، جس کے اوپر ان کی ایک رائٹر ہے رنجت چوراہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، افضل گرو اینڈ اسٹین کیس آف افضل گرو ہینگنگ اینڈ اسٹین کیس آف اٹیک آن پارلیمنٹ۔ پوری لوگوں نے، دنیا نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اٹیک میں انوالو تھا، اس کو انہوں نے صبح پھانسی دی، اس کی فیملی کو بھی نہیں بتایا، اس نے اپنے آخری خط میں بھی لکھا کہ میں ایک بڑے کاز کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ سے ابھی انڈیا سے، بھارت سے اگر آپ وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عقل کی بات کرتے ہیں، آئی ایم سوری، یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، یا کیا تم سب 8 بجے تک کیا کرو یار۔ جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، ابھی یہ جو مقبوضہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیا انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں آتا ہے؟ تو عالمی جو ادارے ہیں، اقوام متحدہ، دیگر ادارے ہیں، اس کے اوپر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کر رہے، کہیں پہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ عالمی ضمیر اتنا مر چکا ہوا ہے کہ بھارت کی درندگی کے سامنے کوئی بھی بول نہیں پا رہا؟ دیکھیے، عالم میں ضمیر کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے ضمیر کے نام کی کوئی چیز۔ یہ ضمیر جو ہے، یہ کوئی اس قسم کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ضمیر کے نام کی کوئی چیز نہیں۔
آپ اس کو بھول جائیں کہ ضمیر کے نام کی کوئی چیز انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر موجود ہے. صحیح. بین الاقوامی قوانین جو ہے وہ ضمیر پہ نہیں چلتے, بین الاقوامی قوانین انٹرسٹ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھارت کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی وہ دہشت گردی کی فضا کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی قائم رکھے, اور اس کے اندر وہ باقی خطے کے ممالک جو ہیں ان کو انوالو کرتا رہے, اور باقی کے خطے کے ممالک کو ان کی ایکسٹینشن پہ رکھے. تو اگر وہ اس چیز کو رکھے گا تو اس کی اسٹیٹ پالیسی حل ہوگی, اور وہ اس طرح خطے میں دہشت گردی کو جنم دے سکے گا. تو اگر آپ کسی بھی طریقے کار سے سوچتے ہیں کہ جی کسی بھارت جو ہے وہ کسی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا یا وہ اس چیز پہ عمل کر دے گا, تو آئی ایم سوری دیٹ ول ناٹ ہیپن. وہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو بھارت چاہتا ہے, جو اپنے انٹرسٹ, اور اس کا انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں دہشت گردی کے ایک ایلیمنٹ کو, دہشت گردی کی ایک فضا کو برقرار رکھا جائے. اگر وہ ان کو برقرار رکھے گا تو اس کی اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ حل ہوگی. اگر وہ نہیں برقرار رکھے گا تو اس کی اسٹیٹ پالیسی حل نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنی تیاری کو مکمل کرنا ہے کہ اس آپریشن کا ہم نے کس طرح جواب دینا, اور اس کو اگر ہم جواب صحیح طریقے سے اپنی تیاریوں کو مکمل کریں گے تو ہم اس کو جواب دے سکیں گے. ادروائز بھارت سے کسی چیز کی توقع نہ کرے, وہ اسی قسم کے ڈرامے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی رچاتا رہے. اچھا, جس طرح کا اب یہ دوبارہ اس نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے پہلگام کے بعد اب مہادیو کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر خطے کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کتنا تیار رہنا چاہیے, کتنا ویجیلنٹ رہنا چاہیے؟ کیا یہ پہلی طرح کوئی ایسا جو ڈرامہ ایک ہے وہ کر کے پھر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف چڑھائی کر دے؟ تو ہمیں کتنا ویجیلنٹ رہنا چاہیے؟ ہمیں اپنی تیاریاں, دفاعی تیاریاں مکمل رکھنی, اور ہم کس طرح ویجیلنٹ رہیں گے. ہم یہی کر سکتے ہیں نا, اپنی دفاعی تیاریوں کو مکمل رکھیں, اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اور ان دفاعی تیاریوں کے مطابق ہم اپنا رسپانس تیار کریں. جو تھریٹ ہے, تھریٹ پرسپشن, اس کے تحت اپنا رسپانس تیار کریں. اگر ہم یہ چیزیں کریں گے اور ان کو کانسٹنٹلی کرتے رہیں گے تو بھارت جو مرضی کرتے رہے, ہمارا اپنا جو کام ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. صحیح. تو برگیڈی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت بھارت عالمی تنائی کا شکار ہو گیا؟ آپ نے دیکھا پے در پے ہر سفارتی محاذ کے اوپر انڈیا کو جو ہے وہ پسپائی ہو رہی ہے, اور اسی کا یہ بدلہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں سے لے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت انڈیا عالمی سطح پہ تنائی کا شکار ہے؟ یار تنہائی ہو نہ ہو چھوڑ دیں اس کو, آپ اس کو تنہا ہو نہ ہو, ہمیں اس سے کیا لگے. صحیح. ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. یہ ہم ایک جو ہے تھیسس کو لے کے چلتے رہتے ہیں کہ باقی عالمی تنہائی کا شکار ہے. اگر وہ اس کو اتنی عالمی تنہائی کی پرواہ ہو تو وہ اس قسم کی آپریشن کرے گا. تو ہمیں اپنے انورڈ لکنگ ہونا چاہیے, اپنی پالیسی کو غور رکھنا چاہیے, اور اپنی پالیسی میں یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ بھارت اس قسم کے مس ایڈونچر جو ہے وہ کرنے سے باز نہیں آئے گا. صحیح. اور اگر مس ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آئے گا تو ہمیں اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لینا چاہیے. صحیح. باقی وہ عالمی تنہائی ہو نہ ہو, جہنم میں جائے بھارت ہماری طرف سے, ہمیں اپنی تیاری اس کے خلاف جو ہے وہ مکمل رکھنی ہے. جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, چونکہ بھارت سے کسی بھی بہتری کی جو وہ امید نہیں کی جا سکتی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو برگیڈیئر صاحب, پھر عالمی سطح پہ, سفارتی سطح پہ, جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی برگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی جو ہے وہ سست نہیں پڑنا چاہیے. پاکستان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے, چونکہ بھارت کا کوئی پتہ نہیں ہے, بھارت میں اس طرح کے ایڈونچر کر کے, اس کا بہانہ بنا کے خدا نخواستہ پھر کسی طریقے سے وہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. حالانکہ اس وقت آپریشن سندور میں شدید ناکامی کے بعد ابھی حیدر ایاز صاحب نے بھی مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ہے. حیدر ایاز صاحب, مکالمہ میں خوش آمدید. تھینک یو. حیدر ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن سندور میں شدید ناکامی کے بعد جو آپریشن مہادیو جو ہے شروع کیا گیا ہے, کیا یہ فیس سیونگ کے لیے ہے؟ کیا یہ بھارتی عوام اور جو اس کی اپوزیشن ہے بھارت میں, وہ جو سوالات کرتی ہے بھارتی حکومت سے, تو وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پھر دوبارہ اس طرح کے فیک آپریشن شروع کر رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوی صاحب. الوی صاحب دیکھیے, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس وقت بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا پہلگام کا, اس کے فوری بعد مجھے یاد ہے کہ پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اب بھارت مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید کشمیری نوجوانوں کو, یا جو مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں پاکستانی قید ہیں, ان کو باہر نکالیں گے, کریں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلگام واقعے میں ملوث تھے. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان نے اتنا شور مچایا کہ بھارت نے اس وقت جو حرکت آج کی ہے
یہ اس وقت بھارت نہیں کر سکا. ابھی 2 روز قبل بھارت کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں چدمبرم، ان کی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بھارت میں اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے مودی حکومت کے پاس کہ جو پہلگام واقعہ تھا اس میں پاکستان ملوث تھا. انفیکٹ انہوں نے تو اس خدشے کا اظہار کیا کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی، جو دہشت گرد وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے معصوم 26 جانیں لیں، وہ بھارتی ہو سکتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ بھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت میں ہو. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج صبح بھارت نے یہ آپریشن مہادیو کا آغاز کیا ہے، اور اس میں اب وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تینوں جو بندے تھے، تینوں افراد جو پہلگام واقعے میں ملوث تھے، ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے. یہ حقیقتاً بھارت کی طرف سے ایک فیس سیونگ اور اس کو ٹلٹ کرنے کی کوشش ہے جو چدمبرم کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس وقت بھارت میں بحث چھڑ گئی تھی. اس بحث سے اپنی عوام کی توجہ دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور یقینی طور پر آج جن 3 لوگوں کو انکاؤنٹر ہوا ہے، جن 3 لوگوں کو بھارت نے ایلیمنیٹ کیا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی طرح بھی اس کارروائی میں ملوث نہیں ہوں گے پہلگام سے ریلیٹڈ. لیکن یہ بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، ان کا پرانا طریقہ واردات یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. جی بالکل مکمل طور ایکسپوز ہو سے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان ملوث تھا تو اس وقت دنیا نے ان سے پورے جو ہے وہ مانگے وہاں سے کہ آپ ثبوت دیں ہمیں کہ کس طرح پاکستان ملوث ہے، لیکن تب تو یہ کچھ کر نہیں سکے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی حکمت عملی اس موقع پہ کیسی ہونی چاہیے؟ 1 منٹ میں کلوز کرتے ہیں، ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا. جی حیدر صاحب. مہینے میں پاکستان نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں بھارت کے خلاف. اس اسپیسیفک معاملے میں اب سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر تو بھارت اس میں جو ہے وہ روایتی انداز میں پاکستان کو دوبارہ ملوث ہونے کی باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پھر بہت اگریسولی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور بھارت کو ایک اگریسو شٹ اپ کال دینی چاہیے تاکہ یہاں پر ہی ان کی زبانیں بند کی جائیں، یہاں پر ہی ان کو روکا جائے. اور بھارت جو ماضی میں دنیا کے سامنے جب اپنا جھوٹ لے کے جاتا تھا اور اس وقت اس کا جھوٹ بائے ہوتا تھا، آج دنیا نے بھی بھارت سے منہ موڑ لیا ہے. اس موقع کو پاکستان کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ حیدر ایاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.